السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ کیسی الحمدللہ کہی؟ الحمدللہ، شعور کے ساتھ الحمدللہ۔ کتابیں مل گئی سب کو؟ الحمدللہ۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کثیرا، الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد کلہ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہم لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء وملء ما شئت من شيء بعد، لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه، طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى۔ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ سب تعریف اور سب شکر اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے آج ہمیں اس مجلس میں بیٹھ کر اپنا شکر اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انشاءاللہ آج ہم کتاب این الشاکرون شروع کریں گے۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں شکر کے بارے میں کہ شکر ہوتا کیا ہے۔ شکر کا لغوی معنی ہوتا ہے زیادتی اور اضافہ، زیادتی اور اضافہ۔ عربی میں کہتے ہیں شکرت الارض، زمین نے شکر کیا جب زمین میں نباتات زیادہ ہو جائیں، یعنی زمین کی گروتھ زیادہ ہو جائے تو وہ اس کی کیا ہے؟ شکر گزاری۔ دابۃ شکور کہتے ہیں اس جانور کو، یعنی شکر گزار جانور، جب جانور اس سے زیادہ اپنا موٹاپا ظاہر کرے جتنا اس کو چارہ کھلایا جاتا ہے، یعنی کھائے کم اور اپنے حسن اور اپنے موٹاپے کو زیادہ ظاہر کرے، یعنی تھوڑا کھا کر بھی صحت مند ہو۔ اسی طرح فرس شکور، وہ گھوڑا جو تھوڑا چارہ کھا کر راضی رہے۔ اسی لیے شکر کے لیے یہ بھی آتا ہے الرضا بالیسیر، کم پر راضی ہو جانا، معمولی چیز پر راضی ہو جانا۔ یہ تو تھے لغوی معنی، لیکن شکر کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی کے احسانات اور انعامات کو ماننا، ان کا تصور کرنا، یعنی ان کو یاد کرنا، اور پھر ان کا اظہار کرنا، کسی کے احسان اور انعام کو سوچنا، اس کا تصور کرنا، اس کا خیال کرنا، اور پھر اس کا اظہار بھی کرنا۔ اظہار خواہ زبان سے ہو یا پھر عمل سے ہو، دونوں طرح ہی۔ اس کا اپوزٹ کفر ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے احسان کو نہ ماننا، نہ یاد رکھنا، بلکہ اس کو بھلا دینا، چھپا دینا، ظاہر ہی نہ ہونے دینا، ذکر ہی نہ کرنا، احسان ناشناسی کرنا، یعنی کسی کا احسان مان کے نہ دینا۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اور جوارح یعنی اعضاء سے بھی ہوتا ہے، اور یہ نعمت کے مقابلے پر ہوتا ہے۔ اسی طرح حمد کا لفظ بھی بعض اوقات شکر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں بھی کسی کی تعریف بیان کرنا، کسی کے فضائل بیان کرنا، جو کہ زبان کا شکر ہوتا ہے ایک طرح سے۔ مثلاً کسی کی سخاوت پر اس کی تعریف کرنا،
تو اس کا تعلق خاص طور پر زبان کے ساتھ ہوتا ہے. حمد کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ شکر کا تعلق زبان، دل اور جوارح کے ساتھ ہوتا ہے. حمد کبھی نعمت کے مقابلے پر ہوتی ہے اور کبھی نعمت کے بغیر بھی ہوتی ہے. یعنی ہم کبھی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو کسی کی طرف سے کچھ ملتا ہے، یعنی اس کی تعریف کرتے ہیں، اور کبھی صرف اس کی کسی خوبی، اس کی کمال، اس کی صفت کی بنا پر اس کی تعریف کرتے ہیں آپ، چاہے اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہ بھی ہو رہا ہو، آپ سے دیکھ کے ہی خوش ہو رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو شکر میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے شکر میں؟ کسی کی تعریف کرنا، نعمت کا اقرار کرنا، دل سے بھی ماننا، زبان سے بھی اظہار کرنا اور عمل سے بھی. جبکہ حمد کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے، زبان سے کسی کی تعریف کرنا، اور یہ نعمت کے مقابلے پر بھی ہوتا ہے اور کبھی بغیر اس کے بھی ہوتی ہے. اور شکر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیسے ہوتا ہے، کس پر ہوتا ہے؟ نعمت کے مقابلے پر ہوتا ہے. اسی طرح تعریف کرنے کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے مدح، جس کو ہم مدح کہتے ہیں. مدح تعریف کرنا، سراہنا، کسی کو سراہنا. سراہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کسی کی خوبی بیان کرنا، اور اس میں ضروری نہیں اس کا اپنا کوئی عمل دخل ہو، اس کا کوئی کارنامہ ہو جس پر آپ اس کی مدح کر رہے ہیں. وہ اس کی مثلا بعض صفات پر ہو سکتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے، اس کا قد لمبا ہے، ضروری نہیں کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے، یا یہ کہ ضروری نہیں کہ وہ صفات اس کے اختیار میں ہو، یعنی اس کا اپنا کچھ عمل دخل نہیں. مثلا کسی انسان کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے، تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کی حمد کر رہے ہوتے ہیں یا مدح کر رہے ہوتے ہیں؟ مدح کر رہے ہوتے، تعریف کر رہے ہوتے، سراہ رہے ہوتے ہیں. کیا اس خوبصورتی میں اس کا اپنا کچھ عمل دخل ہے؟ نہیں. وہ حسن اس کو کس نے دیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایسے موقع پر جو تعریف ہوتی ہے جس میں اپنا کسی کا کچھ کمال نہیں ہوتا، اس کو وہ خوبی بس اللہ کی طرف سے ملی ہوتی ہے، اس پر آپ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی پہنچے، بس ایک اچھی چیز ہے، کوئی گڈ لکنگ ہے، آپ اس کو سراہ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اب فرق کیا ہو گیا؟ ان میں سب سے جامع کیا چیز لگتی ہے؟ آپ شکر لگتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور حمد ان صفات پر ہوتی ہے جس میں کسی کا کوئی اختیار ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم لفظ حمد استعمال کرتے ہیں، مدح نہیں کرتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری اختیاری ہیں یا اس کے کمال پر دلالت کرتی ہیں، اور جو کچھ کرتا ہے، جو نعمتیں بھی آپ کو دیتا ہے، وہ اپنے اختیار سے دیتا ہے. قرآن مجید میں مدح کا لفظ نہیں آتا، حمد کا لفظ بہت دفعہ آتا ہے اور شکر کا لفظ بھی آتا ہے. تو ہمارا موضوع جو ہے وہ دراصل شکر ہے. ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ شکر. تو شکر کا معنی کیا ہوا؟ کوئی بتائے گا کیا معنی سمجھ میں آیا؟ لفظی معنی بتائیے پہلے. شکر کا لفظ آتے ہی جی زیادتی، اضافہ، بڑھنا. جی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کسی کے احسان کو ماننا، اس کا تصور کرنا اور اس کے ساتھ اس کا اظہار کرنا. ٹھیک ہے؟ اس کا اظہار کرنا. اظہار کرنا تو زبان سے ہو گیا، تصور کرنا دل سے ہو گیا یا ذہن سے ہو گیا. ٹھیک ہے؟ اور اس کے مقابلے میں اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا کفر ہوتا ہے، ناشکری، احسان ناشناسی. ٹھیک ہے؟ اور شکر نعمت کے مقابلے پر ہوتا ہے. ٹھیک؟ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے نہ صرف یہ کہ اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے بلکہ اپنے شکر کا بھی مطالبہ کیا ہے. قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 17 ہے، قال اللہ تعالی وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اس کی عبادت کرو اور تم اس کا شکر کرو، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی جب واپس جاؤ گے تو تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا شکر بھی ادا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 66، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ
وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ. تو یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، ایک ڈیوٹی ہے. یعنی شکر ادا کرنا ایسا نہیں کہ ہماری چوائس کے ساتھ ہے، بلکہ ہم سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور یہ انسان کا امتحان بھی ہے، انسان کا ٹیسٹ بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانسان آیت نمبر 3، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب خواہ وہ شکر کرنے والا بنے خواہ ناشکرا. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کرتا کیا ہے. اللہ نے ہمیں اسلام کا راستہ، دین کا راستہ، سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو مان کر اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ شکر گزاری. اور اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ناشکری. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، تو سب کو حکم دیا گیا فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کیا جائے. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کر دیا اور اس کے بعد وہ اپنی غلطی بھی نہیں مانا اور اس نے ایک طرح سے ضد لگا لی، انسان کے بارے میں حسد اور اس کے ساتھ دشمنی ٹھان لی اس نے. اور اس نے کہا تھا کہ میں انسان کی دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پاؤ گے. تو یہ ہمارا بہت بڑا امتحان ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا وہ شکر گزار بندوں میں شامل ہے یا نہیں. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو دیکھا، ایک شخص کو، تو وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے کم لوگوں میں شامل کر دے. تو وہ ٹھٹکے اور انہوں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا بات کر رہے ہو. تو اس نے اس موقع پر کہا، کئی باتیں بتائیں کہ دنیا میں کم لوگ ہیں جو اللہ کے عبادت گزار ہیں، یہ شکر گزار ہیں. اور اس نے اس موقع پر یہی آیت پڑھی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تو اے اللہ مجھے ان کم لوگوں میں شامل کر لے، یعنی در حقیقت جو شکر گزار بندے ہیں تیرے. اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک دعا کیا ہے؟ آتی ہے سب کو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں شکر اور عبادت دونوں ساتھ ساتھ ہے. اور ذکر بھی دراصل کیا ہے؟ شکر ہی کی ایک قسم ہے، اور شکر بھی ایک طرح سے عبادت ہی کی ایک قسم ہے. امام ابن تیمیہ اپنے سجدے میں کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ میری مدد فرما، اے رب میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر کروں اور تیری خوبصورت عبادت کروں. اور قیامت کے دن انسان سے سوال کیا جائے گا باقاعدہ، جو نعمتیں اس کو ملی، جو بھی نعمتیں انسان کے پاس ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے ان کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا. اور پھر ناشکرے لوگ جو ہیں، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں بلکہ وہ شیطان کے دوست ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک بے جا خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. کفورا، بہت سخت ناشکرا ہے، صرف ناشکرا نہیں سخت ناشکرا ہے. تو شیطان کا راستہ ہی ناشکری کا راستہ ہے، اور اللہ کی ہدایت کا اور درست دین کا راستہ جو ہے وہ دراصل شکر گزاری کا راستہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ شکر جو ہے وہ نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور ناشکری جو ہے وہ نعمتوں میں کمی کرتی ہے. ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے؟ جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے، مثلاً کیا کچھ ملا ہے، سوچئے کیا ہے آپ کے پاس؟ صحت، مثلاً صحت ہے تو آپ یہاں بیٹھے. چھوٹی موٹی بیماری تو ہر ایک کو ہوتی، شکر ہے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کسی ہسپتال میں نہیں.
کیونکہ شکر اس وقت آتا ہے جب انسان اس کے اپوزٹ دیکھتا ہے کہ جس کو وہ نعمت نہیں ملی ہوئی اس کا کیا حال ہے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ صحت مند رہیں؟ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو نعمت ملی ہوئی ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور کیا ملا ہے ہمیں؟ مثلاً علم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا اور اچھے علوم دیے. کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ بھی برقرار رہے، جو ملا ہے وہ بھی یاد رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ بھی ہوتا رہے، کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. کوئی بھی نعمت، ان 2 مثالوں سے آپ کسی بھی نعمت کو دیکھ لیں، کوئی بھی نعمت جس کے جانے کا آپ کو خوف رہتا ہے، جس کے جانے کی آپ کو فکر اور پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں یہ مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں یہ میرے ہاتھ سے چلی نہ جائے، تو اس کو باقی رکھنے کے لیے کیا کریں؟ شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے. ان نعمتوں کا ذکر کر کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کریں تاکہ وہ ہاتھ سے چلی نہ جائے. کیونکہ انسان کو ہر وقت خوف ہوتا ہے نا، جو اس کی محبوب چیزیں ہیں وہ اس کے ہاتھ سے چلی نہ جائیں، اس سے دور نہ ہو جائیں. لیکن بہت دفعہ ہم انہی چیزوں کی ناقدری بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں سیریس نہیں ہوتے، ان کو نعمت سمجھتے ہی نہیں، ان کو دیکھتے ہی نہیں، اس کو نعمت تصور نہیں کرتے. یاد رکھیے شکر کے معنوں میں کیا تھا؟ نعمت کا تصور کرنا، سوچنا اس کے بارے میں. اور جب انسان سوچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل بھر جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے نا اس میں. اور شکر ویسے بھی نعمتوں میں اضافے کا سبب، اس لیے بھی لفظی معنی اس کا جو ہے وہ اضافہ اور بڑھوتری. تو بہرحال جب بھی چاہیں کہ کوئی نعمت بڑھ جائے، وہ نعمت برقرار رہے، آپ کا حافظہ، آپ کو ملنے والے وسائل، آپ کا علم، آپ کی قوت، طاقت، صحت، جو کچھ بھی ہے، آپ کی اولاد، باقی بھی جو نعمتیں، تو ان کے بارے میں سوچیں، تصور کریں اور پھر زبان سے بول کے کہیں اللہ میں تیری اس نعمت پر شکر گزار ہوں. اور پھر تیسرے درجے پر اس نعمت کو اس کام میں لگائیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی صفات میں بھی الشاکر اور الشکور ہے، بہت قدردان. یعنی جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ قدر کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ تھوڑی محنت پر، ہماری تھوڑی سی کوشش پر، تھوڑے عمل پر بہت زیادہ اجر عطا کرتا ہے. ایک نیکی کے بدلے کتنی نیکیاں دیتا؟ کم از کم 10، اور زیادہ کا تو کچھ حساب ہی نہیں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ ہماری قلیل عبادت پر بھی راضی ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ بلند درجات عطا کرتا ہے. ہماری زندگی کتنی ہے آخرت کے مقابلے میں؟ کتنے %؟ کچھ بھی نہیں، ایک ڈاٹ بھی نہیں. اب مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ ایک دن، جیسے ہوا تھا نا قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ ہی رہ کر آئیں، تو یہ پوری زندگی بھی جتنی بھی ہمیں ملے 60-70 سال جو بھی اللہ دے، وہ کیا ہے؟ ایک دن. ایک دن کام کرنے کا اجر کتنا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا اور اجر دے گا تو وہ کتنا ہے؟ انفینٹ، لامحدود، کبھی نہ ختم ہونے والا. یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدردانی کہ تھوڑے پر بھی راضی ہونا اور پھر اس سے زیادہ واپس لوٹانا. اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہو سکتا. ہم دنیا میں کسی کے لیے بھی کوئی کام کرتے ہیں تو جواباً زیادہ زیادہ وہ کیا اس پر صلہ یا اجر دیتا ہے. ہمارے والدین نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، ہمارے لیے دعائیں کی اور نہ جانے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، ہمارے کتنے ٹینٹرم اور کیا کیا ہماری بد اخلاقیاں اور بدتمیزیاں سہی، اور صبر کے ساتھ ہمیں بڑا کیا. ہم نے ان کو کیا دیا؟ شادی کر کے نئے گھر میں آبسے، اور کبھی وقت ہوا یا کبھی کوئی موقع ہوا تو پلٹ کے دیکھا زیادہ زیادہ کیا کیا، کبھی دل میں سوچ لیا کہ ہاں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا. اور وہ بھی جب ان کا عملی طور پہ جواب دینے کو کوئی وقت نہیں رہتا، اس وقت ہمیں خیال، یا خود ماں بنتے تو پھر خیال آتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا تھا. ہم کیا دیتے ہیں ان کو پلٹ کر؟ سب سے زیادہ محنت اور مزدوری کرنے والے تو وہ ہیں نا.
اور پوری سنسیئرٹی کے ساتھ. اسی طرح اگر آپ دنیا میں کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, کوئی جاب کرتے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ آپ کو کتنی ویجز مل سکتی ہیں, کتنی تنخواہ مل سکتی. کوئی ہے جو آپ کو ساری زندگی دیتا رہے تھوڑے سے کام پر, کہ آپ ایک دن کام کریں اس کے لیے اور پھر باقی ساری زندگی اس سے مفت کی تنخواہ آپ کو ملتی رہے. ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ملتا ہے؟ جب آپ کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اور ریٹائرمنٹ پہ کیا ملتا ہے, کتنا ملتا ہے؟ وہ پہلے سے بھی کم ہو جاتا ہے. وہ بھی ایک ٹوکن ہوتا ہے شکر گزاری کا کہ آپ نے اس کمپنی کے لیے یا اس فرم کے لیے کچھ کام کیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے جو کچھ عطا کرے گا اور جو کچھ اس نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے, کسی آنکھ نے وہ دیکھا بھی نہیں, کسی کان نے سنا بھی نہیں, اور کوئی دل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدردانی. اور اس کا احساس بھی کہ اللہ تعالیٰ غفور شکور ہے, جنت میں پہنچ کر یہ انسانوں کو حقیقی معنوں میں ہوگا. جب وہاں جا کر سارے غم دکھ دور ہو جائیں گے تو انسان کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. جنت میں جا کر کہیں گے سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا, بے شک ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے. واقعی اللہ نے بہت قدردانی کی. ابھی ہمیں اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا. اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے, احساس ہو جائے, تو ہم اس کی طرف سے دھیان نہ ہٹائیں کسی بھی وقت, اور ہماری زبان اس کے ذکر سے کبھی رکے نہ, اور ہم اپنی پوری زندگی اس میں لگا دیں کہ ہم اسی کی اطاعت اور عبادت کریں, کیونکہ سب سے زیادہ اجر وہاں سے ملنے والا ہے, سب سے زیادہ صلہ وہاں سے ملنے والا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم اس دنیا کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں جہاں سے ہمیں بعض اوقات اپنا حق بھی نہیں ملتا, جو ہم ڈیزرو کرتے اتنا بھی نہیں ملتا, زیادہ تو کیا ملے گا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال کی بھی قدر کرتا ہے. یعنی ایک شخص کہیں جا رہا تھا تو راستے میں اس نے کانٹوں بھری ٹہنی دیکھی, تو اس نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی قدردانی کی اور صرف اس عمل پر اس کو بخش دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بندے پہ اتنا پیار آیا کہ اس کو اس پر ہی بخش دیا کہ اس کے دل میں میرے بندوں کی تکلیف کا خیال ہے. ہم کتنے مواقع پر لوگوں کی تکلیف کا خیال کرتے ہیں. پھر وہ واقعہ تو سبھی کو یاد ہے, وہ اس عورت کا واقعہ ہے جو بہت بری عورت تھی, لیکن اس نے ایک پیاسے کتے کو کنویں سے موزے میں پانی ڈال کر پلایا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بھی قدردانی کی اور اس پر اس کو بخش دیا. تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کتاب میں بھی کچھ چیزیں پڑھیں گے شکر گزاری کے بارے میں, اور پھر انشاءاللہ آپ خود بھی غور کریں گے کہ شکر گزاری کے کیا کیا فائدے ہیں, اور خاص کن مواقع پر شکر ادا کرنا چاہیے, اور عام طور پر کیسے کیسے شکر ادا کرنا چاہیے. تو پہلے کتاب, پھر اس کے بعد کچھ اور چیزیں انشاءاللہ. کتاب کھول لیجئے. کتاب کے مؤلف کا پتہ نہیں ہے ہمیں. کتاب جو ہے دارالوطن کی شائع کردہ ہے, اور انہوں نے کئی کتابیں چھوٹی چھوٹی شائع کی ہیں مختلف موضوعات پر. ان کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو مل کر ایک چیز تیار کرتا ہے اور پھر یہ چھاپ دیتے ہیں, تو اس پر نام کسی کا بھی نہیں ہوتا. صفحہ نمبر 1 سے اصل الشکر. یہ کتاب کا حصہ نہیں, یہ تمہید کے طور پر یہاں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی بات لکھی گئی ہے تاکہ شکر کے معنی کو سمجھا جا سکے. قال ابن القیم اصل الشکر, شکر کی اصل یعنی شکر کیا ہے. قال ابن القیم رحمہ اللہ, ابن القیم اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے کہتے ہیں یا فرماتے ہیں, هو الاعتراف بانعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. هو وہ کیا شکر. شکر کیا ہے؟ الاعتراف, اعتراف کرنا, پہچاننا, مان جانا, بانعام المنعم, نعمت دینے والے کی نعمت کو, انعام کو, منعم نعمت دینے والا, علی وجہ اس طریقے پر, یعنی وجہ طریقہ مراد ہے, الخضوع لہ اس کے لیے عاجزی کرتے ہوئے, والذل اور انکساری, والمحبتی اور محبت. محبت عاجزی اور انکساری کے ساتھ نعمت دینے والے کی نعمت
کا اعتراف کر لینا. اس میں صرف نعمت کا اعتراف نہیں ہے. کس طریقے پر نعمت کا اعتراف کرنا؟ عاجزی کے ساتھ. یعنی جس نے نعمت دی ہے، جس نے انعام کیا ہے، جس کی طرف سے آپ کو کچھ ملا ہے، آپ اس کی بڑائی کو تسلیم کریں، کیونکہ آپ لینے والے اینڈ پر ہیں، وہ دینے والے پر. دینے والا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، دینے والا بھی اوپر ہوتا ہے. اصل دینے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. تو اس کے علاوہ جب اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے بندے بانٹتے ہیں تو وہ بھی دینے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ اللہ کے دیے ہوئے ہی میں سے دے رہے ہوتے ہیں. تو دینے والے کی جو نعمت ہے یا جو بھی چیز وہ آپ کو دے رہا ہے، اس کو مان جانا کہ یہ اس نے ہی دی ہے مجھے، اور اس طریقے پہ ماننا کہ اس کے سامنے انسان ہمبل ہو، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے اور محبت کا بھی اظہار کرے. یہ ہے شکر. اب اس کو کسی مثال سے سمجھے. کوئی مثال لائیں. مثلا آپ کی بہن نے آپ کو پانی کا گلاس دیا، جواباً آپ نے کیا رویہ اختیار کیا، کیسے لیا، اس کو کیسے وصول کیا؟ یہ کیسے لیتے ہیں ہم؟ منہ ادھر کر لیتے، اچھے ادھر لاؤ لاؤ. نہ نگاہ سے شکریہ، نہ اسمائل سے شکریہ، نہ اس کی طرح متوجہ ہو کے شکریہ، نہ جزاک اللہ خیرن، نہ کسی محبت کا اظہار، اور نہ ہی اس بات کا اعتراف کہ اس نے ہمارے لیے کوئی تکلیف کی، اور نہ اس کے سامنے کوئی یعنی کسی عاجزی اور انکساری کا اظہار. کیا واقعی ہم شکر گزار ہیں؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی یہ ماننے کو بھی شاید تیار نہ ہو کہ ہم شکر گزار نہیں ہیں. من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر. جو چھوٹی چیزوں پر شکر گزار نہیں ہوتا وہ بڑی چیزوں پر بھی شکر گزار نہیں ہوتا. یہ شکر گزاری چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ہوتی ہے. بعض اوقات کوئی ہمیں سرو کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے اچھا رکھو رکھو میں لے لیتی ہوں، رکھ دو. یہ کس قسم کی شکر گزاری؟ اور خاص طور پر چلیں اپنے برابر والوں کے کسی وقت ہم شکر گزار ہو بھی جاتے ہیں، کبھی کچھ منہ سے بول ہی دیتے ہیں. اور یہ بولنا صرف سامنے ہی نہیں ہوتا، شکر گزاری میں بھی ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کی غیر موجودگی میں، غیر حاضری میں بھی اس کی تعریف کریں. کسی کے احسان کا بدلہ کس طرح ہوتا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ واپس اس کو پانی کا گلاس ہی دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو پانی کے گلاس کی ضرورت نہ ہو. تو آپ طریقہ کیا بتایا گیا کہ اس وقت انسان پھر کیا کرے؟ اس کی تعریف کرے اور اس کے لیے دعا کرے. دعا اور تعریف کے ذریعے بھی شکر ادا ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ جو اس نے دیا وہی آپ لوٹا رہے ہیں، اور یہ کہ آپ اس کو دعا دے رہے ہیں، جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیک، کچھ بھی، کوئی بھی اچھی دعا، اللہ تمہیں جنت کی نہروں سے پلائے وغیرہ وغیرہ، کوئی اچھے الفاظ جو آپ کے دل سے نکل رہے ہیں. اور دوسری یہ کہ جب وہ شخص موجود نہ ہو، آپ اپنے سرکل میں ہوں، آپ اپنی والدہ کے پاس بیٹھے ہیں مثلاً، تو آپ اپنے کسی بہن بھائی کی تعریف کریں کہ اس کے اندر یہ خوبی بہت ہے، وہ بہت خیال رکھتی ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے. تو کسی کے انعام یا نعمت یا احسان پر جب ہم اس کی تعریف کر دیتے ہیں تو ایک طرح سے ہم اس کا شکر ادا کر دیتے ہیں. لیکن عموماً کسی کی تعریف پر ہماری زبان کم ہی کھلتی ہے، بلکہ اگر کوئی اور کر رہا ہو تو ہم اس کو بھی کاٹ دیتے ہیں. تمہیں نہیں پتا کہ اس کے اندر اور کیا کیا ہے. یہ سب چیزیں شکر گزاری نہیں ہے. تو اصل شکر کیا ہے؟ هو الاعتراف بانعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. اگر آپ جواباً محبت نہیں کر رہے یا محبت کا اظہار نہیں کر رہے یا اس کی قدردانی نہیں کر رہے تو پھر شکر گزاری نہ ہوئی. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها. فمن تو جو کوئی، لم يعرف نہیں پہچانتا، النعمت نعمت کو، بل کان جاہلا بلکہ وہ جاہل ہے، بہا اس سے، لم یشکرہا تو اس نے اس کا شکر ادا ہی نہیں کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نعمت کی شکر گزاری کے لیے بذات خود نعمت کی پہچان بھی ضروری ہے کہ یہ نعمت ہے. کتنی ہی نعمتیں اور کتنے ہی انعامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں. مثلا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تحصوها.
بے شمار نعمتیں تو ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں اور ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی. کبھی کسی درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے سوچا کہ اس کے پتوں سے جو آکسیجن آ رہی ہے اور یہ جو فضا کو خوبصورت بنا رہا ہے, اس پر اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا. بہت سی نعمتیں جو ہمیں نظر بھی آ رہی, اور بے شمار, شاید اس سے زیادہ تو وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتی. تو اگر ہم دکھائی دی جانے والی نعمتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے تو پھر جو دکھائی نہیں دیتی ان کو کہاں سے دیکھیں گے؟ تو شکر گزار بننے کے لیے سب سے پہلے تو نعمتوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے, نعمتوں کو شمار کرنا جتنی بھی آپ کر سکیں. اگر ہم ایک ایکسرسائز کریں نا, یا کروائیں کسی سے کہ چلو جو کچھ تمہیں ملا اس کی ذرا لسٹ بنا لو, تو کتنی دیر میں ختم ہو جائے گی لسٹ؟ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر لگائیں گے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے اگر لکھنا پڑے ہمیں؟ تھوڑی دیر کے بعد ہمارا دماغ سوچنا چھوڑ دے گا, کیونکہ ہم نے اپنے دل و دماغ کو اس کام پر کبھی لگایا ہی نہیں, اس کی کبھی پریکٹس ہی نہیں کی, کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا, کبھی شمار ہی نہیں کیا. تو پھر شکر کہاں سے ادا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جس نے نعمت کو ہی نہیں پہچانا اس نے شکر ادا نہیں کیا. اس سے جاہل ہے تو پھر شکر ادا کرنے کی تو بات ہی دور کی ہے نا. نعمت کا پتہ ہوگا تو شکر ادا ہوگا, جب اسی کا ہی نہیں پتا تو شکر کہاں سے آئے گا؟ وہ تو آ ہی نہیں سکتا. یہ کرنا بھی بہت ضروری ہے, انسان نعمتوں کی پہچان کرنے والا ہو. اس کے لیے ایسی نگاہ چاہیے, ایسا دل چاہیے, ایسا شعور چاہیے, ایسا ذوق چاہیے کہ جو دیکھنے والا ہو. کیونکہ 2 آنکھیں اللہ نے ہمارے چہرے پہ رکھی ہیں اور اللہ نے 2 آنکھیں ہمارے دل میں بھی رکھی. جس کی دل کی آنکھیں نہیں کھلی وہ نعمتوں کو نہیں دیکھ سکتا, چاہے نگاہ دیکھ بھی رہی ہو, کیونکہ اس کو پہچانتا ہی نہیں, اس کو نظر ہی نہیں آ رہی. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا, تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. تو یہ کسی انسان کے لیے نہیں, نعمت کے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں. تیری یاد آئی یا تیری قدر آئی تیرے جانے کے بعد. جب کوئی نعمت نہیں رہتی نا, پھر ہمیں قدر آتی ہے کہ اوہ یہ تھی میرے پاس, میں تو ساری زندگی سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں کبھی کہ یہ بھی نعمت اللہ نے مجھے دے رکھی ہے. کیونکہ ہمارا زیادہ تر دھیان, ہماری سوچ ان چیزوں میں پریشان رہتی ہے یا ان چیزوں میں آکوپائڈ رہتے ہیں ہم جو ہمیں نہیں ملا. فکر, ہم, غم, پریشانی, ذہنی انتشار, بے چینی, اضطراب, ڈپریشن, یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم تصویر کا تاریک رخ ہی دیکھتے رہتے ہیں. نعمتیں دیکھنے کی بجائے ہم صرف وہ دیکھتے رہتے ہیں جو نہیں ہے. جہاں کوئی خرابی نظر آتی ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے سورج چمکتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ چمک رہا ہے اور روشنی ہے باہر, لیکن جب بادل آ جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو ضرور مینشن کرتے ہیں, آج بادل ہے, آج دھوپ نہیں نکلی. جب سورج چمکتا ہے وہ لوگ پھر بھی سورج چمکنے کا ذکر کرتے ہیں جہاں بادل زیادہ رہتے ہیں. لیکن ہم لوگ جن کو وافر مقدار میں سورج کی روشنی ملی ہوئی ہے, ہمیں سورج کے چمکنے اور سورج کی روشنی اور اس کی نعمت, عام طور پر ہم اس کا ذکر بھی نہیں کرتے, اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. تو شکر کے لیے کیا ضروری ہے؟ نعمت کی پہچان.